اب جب وہ اس تیسرے سفر میں اپنی منزل تک پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی، اور وہ قوم ایسی تھی جو بظاہر کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی، یعنی غیر متمدن قوم تھی جو عام مہذب دنیا سے دور رہتی تھی، لوگوں کی بات چیت سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو ذوالقرنین نے ان سے کچھ گفتگو کی، اور یہ گفتگو بظاہر کسی ترجمان کی مدد سے ہوئی ہوگی، یا ذوالقرنین کو اللہ نے کرامت عطا کی ہوگی، بطور کرامت کہ انہوں نے ان کی بات سمجھی ہوگی۔ بہرحال جو بھی صورت تھی، لیکن ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ اس قوم نے درخواست کی، چونکہ یہ ذوالقرنین کی مملکت ہی کی سرحد تھی، یعنی یہاں تک اس کی مملکت تھی، تو گویا اس قوم کی حفاظت بطور سربراہ کے، بطور بادشاہ کے ان کا فرض تھا۔ تو اس قوم نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی کہ دیکھیے ہم ان پہاڑوں کے اس طرف رہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان یہ تنگ راستہ ہے، پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے یاجوج ماجوج، اور وہ اس تنگ راستے سے گزر کر ہم پر حملہ آور ہوتی ہے اور ہمارے سکون کو برباد کرتی ہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیے کہ پہاڑوں کے درمیانی اس تنگ راستے کو بند کر دیجئے، آپ کو اگر کچھ پیسے چاہیے تو ہم آپ کو معاوضہ بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے جو اقتدار دی ہے وہ کافی ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی حاجت نہیں ہے، البتہ مجھے تمہاری سروسز چاہیے، یعنی اپنے قوت بازو سے میری مدد کرو کہ چیزیں لے کر آؤ، چیزیں لانے میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ چیزیں کیا لاؤ؟ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ۔ چنانچہ بڑی بڑی چادریں لائی گئیں، اور وہ جو پہاڑوں کے درمیان وہ تنگ راستہ تھا، وہاں وہ بڑی بڑی چادریں انہوں نے رکھوا دیں، نیچے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک، یعنی پورا جو تنگ راستہ تھا اس کو لوہے کی بڑی بڑی چادروں سے انہوں نے بھروا دی۔ اب چادروں کے درمیان خلا ہوگا، اس خلا کو بھرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب آگ دہکاؤ تاکہ یہ جو لوہا ہے یہ اس درجہ حرارت پر پہنچ جائے کہ پگھل جائے، اور یہ جو خلا ہے یہ کسی طریقے سے بھر جائے، اور مزید انہوں نے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تاکہ وہ چادروں کے درمیانی خلا مکمل طور پر بند ہو جائے۔ تو اس طریقے سے گرم لوہے کو تانبے کے ساتھ ملا کر انہوں نے ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ اس یاجوج ماجوج نامی قوم کے لیے اس دیوار کو توڑنا یا اس کو عبور کرنا ممکن ہی نہ رہا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس قوم کی، یعنی اپنی رعایا کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی مملکت کی آخری سرحد کی حفاظت کی۔